بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جاہل شیعہ جسے اپنا مناظر اعظم سمجھ رہے ہیں، یعنی حسن اللہ یاری، اس کے متعلق ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں یہ ثابت کیا تھا کہ یہ شخص جھوٹوں اور مکاروں کا سردار ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف کی کچھ مذہبی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ تو اس کے واعظ لیکچر سننے کا موقع میسر نہ آیا۔ ایک اس کی ویڈیو دیکھنے کا موقع میسر آیا جو تقریباً 37 منٹس کی ویڈیو ہے، جس کے اندر کسی سید ندیم سرور کے نام سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب وہ نام فرضی ہے یا حقیقی ہے۔ تو جب ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص جھوٹ و مکاری میں شیطان کا ہم پلہ محسوس ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کا اسی ویڈیو سے ایک جھوٹ جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، اور اسی ویڈیو کے اندر اس کے بولے گئے جھوٹوں کو ہم آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے کہ ایک 37 منٹ کے ویڈیو کے اندر یہ کتنے جھوٹ بول رہا ہے اور کتنی جہالتیں جو ہے وہ یہ بکھیر رہا ہے۔ تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلا جو اس کا جھوٹ اس ویڈیو کے اندر ہے، ہماری ویڈیو اس حوالے سے 2 نمبر اس کا جھوٹ ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ مشہور و معروف موجود ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ بات کتب شیعہ میں بھی موجود ہے، مگر حسن اللہ یاری جیسے جاہل شیعہ جھوٹ بولتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن پر الزام لگاتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے زہر دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جاہل شیعوں کا یہ نام نہاد مناظر اعظم اور دجال و کذاب حسن اللہ یاری، اس سے جب وہ شخص نے اسی واقعہ کے متعلق پوچھا تو آن کیمرہ آن دا ریکارڈ یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہو، اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کچھ فرمایا ہے، یہ فقط علماء کی آراء ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے آپ اس دجال و کذاب کی ویڈیو کا وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں جہاں یہ انکار کر رہا ہے۔ لقمہ اٹھا کے کہا ہے یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، اور یہ لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے، ٹھیک ہے نا، یہ لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے، ٹھیک ہے نا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کذاب کو کتب شیعہ کا بھی علم نہیں ہے۔ اس نے تو عمومی طور پر کہا نا کہ کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے۔ ہم عمومی نہیں، ہم اسی ویڈیو کے اندر ذکر کردہ ایک ایسی کتاب کہ جس کو اس نے ائمہ کی املاء قرار دیا ہے، بصائر الدرجات ہیں، یہ انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی، یہ لکھائی گئی ہیں، اب ائمہ کے املاء ہیں، ڈکٹیشن۔ تو یہ اس سے اس بارے میں ہم آپ کے سامنے چند حوالے جو ہے وہ رکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کتب شیعہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان موجود ہے کہ وہی زہر آلود لقمہ جو خیبر میں کھایا تھا وہی میری شاہرگ کو کاٹ رہا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بصائر الدرجات فی مناقب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ خیبر کے زہر آلود اس لقمہ نے اتنا اثر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیبر کے دن زہر دیا گیا، فَتَكَلَّمَ اللَّحْمُ، پس گوشت جو تھا اس نے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ رب العالمین نے ظاہر فرمایا کہ گوشت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مسموم، اس گوشت کے ٹکڑے نے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زہر آلود ہوں۔ قال، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، یعنی وہ واقعہ پورا خیبر کا، اس کا اختصار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اس گوشت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور اپنے زہر آلود ہونے کے بارے میں اس گوشت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی کہ میں زہر آلود ہوں، انی مسموم، میں زہر آلود ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوقت وصال یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الیوم، آج کے دن، قطعت متاع العقلۃ التی اقلت بخیبر وما من نبی ولا وصی الا شہید، کہ وہ لقمہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس نے آج میری شاہ رگ کو کاٹ دیا، یعنی آج وہ میری شاہ رگ کاٹ رہا ہے۔ کوئی نبی اور کوئی وصی ایسا نہیں جو شہید نہ ہوا ہو۔ قارئین کرام غور فرمائے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور کتاب بھی
ایسی جس کے متعلق یہ خود کہتا ہے کہ یہ ائمہ کی املا کروائی ہوئی کتابوں میں سے ہے. اور میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اس سند اس کی جو ہے اس کے بارے میں شیعہ حضرات کا کیا نظریہ ہے اور اس کی سند کیسی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں. تو یہ شخص اتنا آن دا کیمرہ ریکارڈ ہوتے ہوئے یہ شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، الزام تراشیوں پہ الزام تراشیاں کرتا جا رہا ہے، ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے ان کو کی طرف جو ہے اس کی نسبت کر رہا ہے کہ ازواج نبی نے زہر دیا تھا، اور ایسے جھوٹ بولتے ہوئے اپنا منہ جو ہے اس کو کالا کرتے ہوئے اس کو شرم و حیا نہیں آ رہی. تو اب آئیے دوسری روایت کی طرف. اسی کتاب بصائر الدراجات کے اندر اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کیا ہے؟ ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال سمت الیہودیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذراع. حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذراع یعنی گوشت جو ران تھی اس کے اندر ہنڈیا گوشت کی ہنڈیا پکائی، ران کے ذراع کا گوشت بنایا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس یہودیہ عورت نے جو ہے وہ زہر دیا. قالا، آگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ الذِّرَاعَ وَالْكَتِفَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذراع کا گوشت جو ہے وہ ران کا گوشت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شانہ کا گوشت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. یعنی یہودیہ عورت کے زہر دینے کا ذکر کرنے کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی جو تھی اس کا ذکر کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الذراع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ران اور شانے کا گوشت جو ہے اس کو محبوب رکھتے تھے. تو یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لما اوتی بالشواء اکل من الذراع وکان یحبہ فاکل ما شاء اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر جب وہ بھنا ہوا گوشت لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ ذراع کو ران کے گوشت کو آپ پسند فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا. فَأَكَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وہ ساتھ والا بھی کہہ رہا ہے کہ کھایا نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کھایا ہی نہیں تھا، اس نے بول دیا تھا، پھر کون کھائے گا؟ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہوئے تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ذرا غور کر، یہ امام جعفر صادق ہیں اور اس کتاب کی تصدیق تو خود اسی 37 منٹس کی ویڈیو کے اندر کر چکا ہے کہ بصائر الدراجات وہ کتاب ہے جو جس کو ائمہ کی جو املا ہے. تو بھئی اسی بصائر الدراجات کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح الفاظ کہہ رہے ہیں فَكَانَ يُحِبُّهَا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ذراع یعنی جو ہے ران کا گوشت پسند تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھنا ہوا گوشت لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَأَكَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ نے اس سے کھایا جتنا اللہ کو منظور تھا، جتنا رب نے چاہا آپ نے اس سے کھایا. ثم قال الذراع، جب آپ نے کھایا کچھ تناول فرمایا جتنا خدا کو منظور تھا، تو پھر وہ ذراع پھر وہ ران بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مسموم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زہر آلود ہوں، اللہ کے نبی میں زہر آلود ہوں. فترکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کا کھانا ترک فرما دیا. وما زال یہی سمہ حتی ماتا، یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں.
تو کہتا ہے ایسی چیز ہی کوئی نہیں ہے ازواج مطہرات. ارے آئمہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لکھوائی ہوئی ہے، آئمہ کی املا کروائی ہوئی ہے ایسی معتبر کتاب کے اندر. تیری نظر اس پہ نہیں پڑی؟ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا؟ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ دجل اور فریب اور دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے خود ساختہ نظریات پھیلا رہا ہے. ذرا غور کریں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے وہ اسی زہر آلود جو لقمہ آپ نے کھائے تھے انہی کی تکلیف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، یعنی اسی زہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کھایا تھا اسی زہر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زہر جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ یعنی یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا. اب پیچھے جو تھا اس کے اندر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اس روایت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا زَالَ وہ جو زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کھایا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہے کہ جی ٹھیک ہے وہ تو جھوٹا شخص ہے، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا ہوگا کہ بصائر الدرجات کتاب جو ہے وہ آئمہ نے املا کروائی ہے، لیکن یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے شیعہ یا دوسرے شیعہ علماء جو ہیں وہ اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں یہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ کیسی ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ منتہی الاعمال کتاب ہے، یہ منتہی الاعمال کتاب ہے، دار الثقلین تہران کی چھپی ہوئی، میرے ہاتھ کے اندر یہ پہلی جلد ہے. اس کے اندر صفحہ 176 ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ذرا غور کریں. یعنی یہ روایتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں شیعہ علماء، شیعہ امام، شیعہ بہت بڑے لوگ جو ہیں یہ اس کے اندر یہ کیا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چنانکہ سفار بہی سند معتبر از امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردہ. یعنی یہ جو صفار نے محمد بن حسن الصفار نے جو روایت کی ہے اس کی سند کیسی ہے، کہتے ہیں کہ معتبر، یہ روایت سند معتبر سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفار نے بصائر الدرجات میں روایت کردہ روایت کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علماء شیعہ، بلکہ یہی نہیں، آگے چلیں، جسے شیعہ شہید ثانی کہتے ہیں، شیعہ علماء زین الدین بن علی العاملی جس کا وصال جو ہے وہ 965 میں جو اس دنیا سے گیا، جس کی وفات ہے، وہ شہید ثانی اپنی کتاب مسالک الافہام کے اندر الی تنقیح شرائع الاسلام جس کا جز 11 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 459 ہے، اور شروط ذبائح جو ہیں اس کے تحت مؤسسۃ، یعنی اس باب کے تحت وہ مؤسسۃ المعارف الاسلامیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَمِنْهَا الْخَبْرُ الْمُسْتَفِيضُ أَوِ الْمُتَوَاتِرُ بِأَقْوَالِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الذرائع
من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وأكل منه هو وبعض أصحابه فمات رفيقه وبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کے اندر یہ ان روایات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شہید ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو احادیث ہیں، یعنی جو بصائر الدرجات سے میں نے پڑھی یہ اور اس کی مثل، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر مستفیض او المتواتر، یہ تو متواتر باتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تمہارے شیعہ علماء کے نزدیک تمہیں تو اس کا علم نہیں ہے. تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں، کبھی تو چیلنج کر رہا ہے کسی کو، کبھی کسی کو. ارے ابھی تمہاری عمر یہ نہیں ہے، تمہارا مقام یا تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ مناظروں کے چیلنج کرو. ابھی تمہارے جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ تم جا کر مکتب کے اندر کسی سے کچھ حاصل کرو. اپنے بڑوں کو بھیجو جنہوں نے جن کا نام ہے، جو واقعی اہل علم ہے، ان کو بھیجو، وہ آ کر مناظرہ کریں. تمہاری تو حیثیت ہی ایسی نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے دجل اور کذب اور جو ہے وہ مکاری عیاری کرنے سے کے علاوہ تمہارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس 37 منٹ کی ویڈیو میں سے بتاتا جاؤں گا یہ کیا کیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ روایت ہے جس کے متعلق شیعہ شہید ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مستفیض بھی ہے، متواتر بھی ہے کہ بِأَكْلِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الزراع المسموم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر آلودہ ران سے کھایا تھا. تم کہہ رہا ہو کہ نہیں وہ کھایا ہی نہیں تھا، اور پھر کہتے ہو کہ نہیں اس سے یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. یہ تمہارے اچھا. اب آئے بہار الانوار. اگرچہ حوالہ دیتے ہوئے تم نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن جب کوئی تیرے ساتھ وہ کوئی حوالہ دے دے تو تو اس کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مصادر میں سے نہیں ہے، یعنی جو اصل یہ مصادر ہیں، مراجع ہیں، ان میں سے یہ کتاب نہیں ہے. تو یہ جو ہے بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ 246 اور ایک نسخے کا صفحہ یہ ہے 246، جبکہ دوسرے نسخے کا جو صفحہ ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 396. اس کے اندر یہ بہار الانوار کے اندر ذرا غور کرو. اس بہار الانوار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر ہے وہ واقعات اور وہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد یہ صاحب بہار الانوار لکھ یہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رویہ انہا کانت زینب بنت الحارث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ زینب بنت حارث حاضر ہوئیں، جو سلام بن مسلم کی زوجہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئیں. اور آگے کیا ہے؟ آگے ہے آکلو کانا بشر بن البراء، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے جو زہر آلود جو لقمہ کھانے والے تھے اور جن کا وصال ہوا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بشر بن براء نامی شخص ہیں جو جنہوں نے وہ کھایا تھا تو ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. تو ان کی والدہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوئیں عند وفات ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے اس کے قریب کا وقت تھا تو وہ حاضر ہوئیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا یا ام بشر ما زالت اقلت خیبر التي اقلت مع ابنك تعاودني فهذا اوان قطعت
ابہری ولذالک یقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا، وہ کہتا ہے نہیں، یہ بہار الانوار کے اندر جو جب تمہیں اپنا غرض ہوتی ہے تو اس کو دھڑلے سے پیش کرتے ہو، جب کوئی بیان کرتا ہے تو کہتے ہو کہ یہ مصادر و مراجع میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے جھوٹ انشاءاللہ پردے مزید اٹھاتا جاؤں گا۔ تو قارئین کرام، آپ ہماری آئندہ ویڈیو جو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں، جس میں اس کے کلپ کے جو جھوٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ پر عیاں ہو جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا، کذاب، مکار، عیار کیسے عیاریاں کرتا ہے، کیسے یہ جھوٹ کی جو ہے وہ سہارا لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔